عظمت اے وے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ دی تے شان اے وے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ دی شان اے وے اللہ دی عظمت اے وے اللہ ہر وقت اپنے بندے دے گناہ معاف کرنے واسطے تیار نے اللہ کہندے نے بندہ آئے تے صحیح میں اس بندے دے گناہ معاف کر دیواں اللہ کہندے نے بندہ میرے در تے جھکے تے صحیح میں اس بندے دے گناہ معاف کر دیواں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے توبہ دا دروازہ استغفار دا دروازہ اللہ نے کھلا رکھیا ہے قیامت دے دن آؤن تک اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلاندے نے ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل اللہ تبارک و تعالی دی ذات اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں رات ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ نو پھیلا دیندے نے لیتوب مسیء النہار کہ کوئی بندہ دن دے وقت گناہ کردا ہے کوئی بندہ گناہگار دن دے وقت گناہ کر کر کے تھک گیا ہے تے رات نو آ کے بستر تے سون لگیاں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لے اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ جڑا ہے پھیلا دیندے نے اللہ تبارک و تعالی کہندے نے اوے بندیا رات تو گزار دتی ہے دن تیرا سارا گزر گیا فجر بھی تو ضائع کر لئی ہے عصر بھی تو ضائع کر لئی ہے مغرب تے عشاء دی فکر بھی تینوں نہیں لگی میرے کولوں ہور بھی کچھ نہیں ہو منگیا اللہ فرماندے نے ہن بسترے تے آ گیا ہے سون لگا ہے میں تیرا مالک ہوں کوئی گل نہیں اگر اے غلطیاں ہو گئیاں نے اے گناہ ہو گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ میں تیریاں انہاں غلطیاں تے گناہاں نوں معاف کرنے واسطے تیار ہوں دعا تے صحیح میرے در تے میرے کو مانگ تے صحیح میرے سامنے ہاڑا پا تے صحیح میرے سامنے کھڑا ہو تے صحیح التجا تے کر میں اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا 17 سالاں دے گناہ لے کے آ جائیں سچے دل نال لے کے آ سچے دل نال استغفار کر سچے دل نال توبہ کر میں تیرے سارے 17 سالاں دے بھی گناہ معاف فرما دیاں گا فرمایا گناہ ہی نہیں معاف فرماواں گا بلکہ تیرے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا ایسی وہ تے خالق ذات ہے ایسی وہ مالک ذات ہے ایسی رحیم تے کریم تے شفیق و ذات ہے اللہ تبارک و تعالی آندے نے کہ بندے میرے سامنے آ کے گڑ گڑا تے صحیح رو تے صحیح مانگ تے صحیح کنے پاپ کر لے رے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک دا خلا اگر کوئی بندہ سارے دا سارا ہی گناہاں دے نال برائیاں دے نال بھر کے آ جائے نا تے سچے دل نال ایک باری رب کولوں آ کے کہہ دے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے آئندہ نہیں میں کردا میں 70 سال جو کیتا ہے نا اے معاف کر دے اے بخش دے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سارے دا سارا خلا گناہاں نال بھریا ہوئے اللہ او بھی معاف کر دیندے نے وہ تے ایسا غفور الرحیم ہے وہ تے چاہندا میرے کولوں کوئی معافی منگے وہ تے چاہندا ہے کہ میرے در تے کوئی آ کے جھکے تے صحیح اسی سو جانے ہیں اللہ دی قسمیں اسی سو جانے ہیں آرام کرنے ہیں اللہ دی ذات صبح بھی ہاتھ پھیلاندی جے اللہ دی ذات رات نو بھی ہاتھ پھیلاندی جے صبح غلطی ہو گئی ہے تے رات نو معافی منگ لا تے جے رات نو غلطی ہو گئی ہے تے صبح معافی منگ لا میں معاف کر دیاں گا اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہر بندے کو ہوتی ہے گناہ برائی ہر بندے کو ہوتی ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون فرمایا گناہگار بہتر ہوئے جڑا اپنے گناہ دی معافی منگ لیندا ہے اڑیا نہیں رہندا اپنے گناہ دی رب کو آ کے معافی منگ لیندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تسی گناہ نہیں کرو گے نا اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے لذهب اللہ بکم ولا جاء بقوم یذنبون ویستغفرون فیغفر لهم فرمایا اللہ تبارک و تعالی تہاڈی جگہ تے ایسی قوم لے کے آؤ گے جڑے گناہ کرن گے پھر گناہ کرن تو بعد رب دے سامنے جھک جان گے اللہ دے سامنے آ کے ہارے پاؤں گے اللہ دے سامنے گڑ گڑان گے رون گے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن گے فرمایا اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دیں گے
فرمایا اللہ نے چاہتے ہیں کوئی گناہگار آئے میرے در تے، اللہ پتہ ہے جدو بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں معافی منگتا ہے، پتہ اللہ کنا خوش ہوندے نے۔ مسلم دی ایک روایت، آخری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ سفر تے جا رہا ہے، سواری وہ کول موجود ہے، کھانا وہ کول موجود ہے، پانی وہ کول موجود ہے، جنگلاں دے اندر بیاباناں دے اندر چلا گیا، سینکڑوں میل تک کوئی بھی بستی، کوئی بھی انسان نام دی چیز کوئی نہیں، بیاباناں دے اندر چلا گیا ہے تے اچانک ایسا وقت آیا او دی سواری وہ کولوں نس جاندی ہے، گم ہو جاندی ہے، بندہ بڑا پریشان ہے۔ ہن کئی میلاں تک، سینکڑوں میلاں تک اگر آبادی نظر نہیں آندی، انسان نظر نہیں آندے، پانی پین کو نہیں، کھانا کھان کو نہیں، تے انسان پھر مایوس ہو کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ اسی مرن واسطے ہن تیار ہو گئے ہیں۔ ساڈے نوجوان بھی جاندے ہیں نا ڈنکیاں لا کے یورپ دے اندر سہانے خواب سجا کے، اور وہ جو والدین جڑے پیسے دی خاطر اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیندے نے، سینکڑوں میلاں تے کوئی بستی نہیں، ہزاراں کلومیٹر جنگلات، کھنڈرات، درندے انہاں دی سپرد ہو جاندے نے، سمندراں دیاں موجاں دی سپرد ہو جاندے نے، چلے جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے سامنے چند دن پہلے دا واقعہ ہے، لاشاں جڑیاں نے اللہ معاف فرمائے سارے ملک دے اندر تڑا آ رہی نے، سیالکوٹ دے علاقے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال دے، 18 سال دے، ڈینکی لا کے سہانے خواب سجا کے رزق دی خاطر، اور رزق تے ایتھے ہی مل جاتا ہے بندہ محنت کرنے والا ہوئے، اور جڑا رزق اللہ نے تیرے واسطے لکھیا ہے نا وہ تینوں مل جاتا۔ اسی رزق پیچھے بھجدے ہاں، جدوں اسی اللہ دیاں گلاں مننا گے نا اللہ دی قسم رزق ساڈے پیچھے بھجے گا۔ وجہ ہے اسی اللہ دے احکامات مانتے کوئی نہیں، رزق وال بھجدے ہیں، وہ جس چیز دا وعدہ اللہ نے کیتا ہے اسی او دے وال بھجدے ہیں، اور جڑی چیز دا وعدہ اللہ نے بندے کو لیا ہے کہ میرے احکامات منو تے اے میں وعدہ آپ ہی پورا کر دیاں گا، او دے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض کیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی درندہ ہے، چرندے، پرندے، انسان ہے، جیڑی بھی مخلوق ہے او دے رزق دی ذمہ داری میں اللہ دے کول ہے، اس اللہ دے کول رزق دی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگل دے اندر وہ بندہ تنہا بیٹھا ہے اپنی موت دا انتظار کر رہا ہے، تے ایک درخت تھلے نا وہ بندہ سستاندا ہے، آرام کردا ہے، تے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او دی سواری بمائے سامان، بمائے کھانا، بمائے پانی اس بندے دے سامنے آ کے، اس بندے دے سامنے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے۔ وہ بندہ اپنی زندگی دی رمق دیکھدا ہے، موت نو اپنے تو دور ہوندیاں دیکھدا ہے، کھانا مل گیا، پانی مل گیا، سواری مل گئی، سفر بھی ہو جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، زندگی بچ گئی ہے۔ اس خوشی دے اندر آ کے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اللہم انت عبدی وان اللہم انت عبدی وانا ربکا۔ وہ بندہ خوشی دے اندر آقا فرماندے نے آندا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں، اتنا خوش ہوندا ہے، آندا ہے اللہ تو میرا بندہ، ان پتہ ہی نہیں چلیا۔ آپ فرماندے نے اختا شدت الفرح، اختا من شدت الفرح، خوشی دی انتہا دی وجہ تو اس بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری زبان اندروں الفاظ کی نکلن دے نے، آندا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں۔ خوشی ہے نہیں اس بندے نو زندگی مل گئی ہے۔ آقا فرماندے نے دوسری طرف ذرا غور کرو نا، جنی خوشی اس بندے نو ہوئی ہے نا اس تو ہزاراں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اودوں خوش ہوندے نے جدوں بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، جدوں رب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دو بندیاں دا اج تذکرہ کیتا ہے تے تیناں بندیاں دا پچھلے جمعے اندر انشاءاللہ ایک دو بندے رہ گئے نے، وہ شارٹ کٹ کیتے انشاءاللہ اپنے خطبے دے اندر بیان کر دیاں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ لوگوں کو دیکھ کے مسکراندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تے تانوں ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان کہ جڑے عمل دے کے اللہ دی ذات مسکران۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.